السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عذاب القبر من البول او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام طور پر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے اور عدم احتیاطی کی بنا پر ہوتا ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، آج کل ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں اور بغیر استنجا کے واپس لوٹ آتے ہیں۔ عزیزوں، یاد رکھنا کہ ان پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے بہت بڑا عذاب ہوگا قیامت کے دن۔ اور جب ہم پیشاب سے بغیر استنجے کے اٹھتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے قطرے ہمارے بدن پر، ہمارے کپڑوں پر لگ جاتے ہیں۔ بدن یا کپڑوں پر پیشاب کے قطروں کا لگ جانا گویا کہ بدن یا کپڑوں کا ناپاک ہو جانا ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے نماز بھی ادا کرنے جائیں تو ہماری نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ کیونکہ نماز کے شرائط میں سے یہ ہے کہ بدن یا کپڑوں کا پاک ہونا، اور جو قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے روک دیتی ہے۔ جب انسان ایسی حالت میں نماز پڑھتا ہے کہ جس کی بنا پر اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نماز اس کو اس کے گناہوں سے روک دے؟ اس لیے یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ نماز ہم پڑھتے بھی ہیں اور ہم گناہوں سے رک بھی نہیں پا رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ ان پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے انسان قبر کے اندر بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اور یہ ایک ہی حدیث نہیں بلکہ بہت ساری احادیث اس سلسلے میں روایت کی گئی ہیں، بہت ساری احادیث بیان کی گئی ہیں کہ پیشاب قبر کا بڑا سخت عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے عزیزوں، ہم جب بھی پیشاب کرنے کے لیے جائیں اور جب بھی استنجا کرنے کے لیے جائیں تو ہمیں پاکی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم مکمل طریقے سے پاکی کا اہتمام کریں اور پیشاب کے بعد چند لمحات بیٹھ بھی جائیں تاکہ جو قطرات باقی ہوں وہ نکل جائیں اور وہ کھڑے ہونے کے بعد ہمارے کپڑے یا بدن پر نہ لگیں، جس کی وجہ سے ہمارا کپڑا یا بدن ناپاک ہو جائے اور ہماری نماز بھی نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔